تو میں نے بات شروع یہ کی تھی کہ عربی کے 3 حروف ہیں، ان کو اگر ملایا جائے تو ان کی 3 شکلیں بنتی ہیں، اور ان 3 شکلوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہماری زندگی حسین ترین ہو جائے گی۔ وہ 3 حروف ہیں عین، لام اور میم، اور ان 3 حروف سے 3 لفظ بنتے ہیں، علم، عمل اور لمع۔ تو گویا کہ میری اس طالب علمانہ گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا، من علم وعمل فقد لمع، جس نے اچھا علم حاصل کیا پھر اس پہ عمل کیا، وہ آدمی دنیا و آخرت میں چمکتا ہوا ستارہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب انشاءاللہ صحیح البخاری کی آخری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا صدق اللہ العظیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ گرامی قدر احباب، حضرات، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، عربی میں 3 حروف ہیں، ان 3 حروف کو مختلف اشکال سے جوڑا جائے تو 3 لفظ بنتے ہیں، اور اگر ان 3 حروف سے شکل پانے والے، وجود پانے والے 3 لفظوں کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہماری زندگی حسین ترین اور نفیس ترین بن جایا کرتی ہے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ 3 حروف ہیں، اور ان 3 حروف کو مختلف اشکال سے دیکھا جائے تو 3 لفظ بنتے ہیں، اور اگر ان 3 لفظوں کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو زندگی حسین ترین اور نفیس ترین ہو جائے گی۔ وہ 3 حروف ہیں عین، لام اور میم۔ ان 3 حروف کو جوڑا جائے تو پہلی شکل بنتی ہے لفظ علم کی۔ علم، علم کیا ہے؟ جس چیز کو انسان نہ جانتا ہو اس کی جستجو کرنا، اس کی تلاش کرنا، اسی کو علم کہا جاتا ہے۔ اور علم انبیاء کی وراثت ہے، انبیاء کی میراث ہے علم، اور جو آدمی علم کی جستجو میں رہتا ہے گویا کہ وہ جمیع انبیاء کی سنت کو زندہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک طالب علم ایک جامعہ میں 8 سال گزارے، اس کا تعلیمی دورانیہ 10 سال ہے، 12 سال ہے، تو اس لحاظ سے وہ کائنات کا خوش نصیب فرد ہے کہ اس نے 12 سال جمیع انبیاء کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھانا چاہوں گا کہ علم کے 3 حقوق ہیں۔ علم کا پہلا حق ہے علم کو یاد کرنا۔ یہ جو اساتذہ محنت کر کے، بڑی تگ و دو کر کے علمی نکات، علمی موتیوں سے اپنی جھولی بھر کے آپ کے سامنے لاتے ہیں، اور بغیر بخل کیے سخاوت کے ساتھ اس کو آپ پہ نثار کر رہے ہیں، نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، تو پہلا حق علم کا یہ ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، اس کو ذہن میں جگہ دیں، اس کو دل کی گہرائیوں میں اتارا جائے۔ اور دوسرا حق علم کا ہوتا ہے یاد کر لینے کے بعد اس کو سمجھنا ہے۔ اور تیسرا حق علم کا یہ ہے کہ جب یاد کر کے سمجھ لیا، اب اس کو آگے پھیلائیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس علم کو آگے پھیلایا جائے۔ اور یاد رکھیں، علم کی تبلیغ یہ علم کی زکوٰۃ ہوا کرتی ہے۔ تبلیغ جیسے زکوٰۃ نکالو تو مال پاک بھی ہوتا ہے اور اس میں بڑھوتری بھی آتی ہے، ویسے ہی اگر علم کی تبلیغ کی جائے تو علم پاک بھی ہوتا ہے، اور علم کے اندر اللہ تعالیٰ اضافے سے مزید اضافہ کر دیا کرتے ہیں۔ 3 حقوق ہیں علم کے۔ اور پھر یہ بات بھی عزیز طلباء کرام ذہن میں رکھیں کہ علم کی ایک سواری ہے، اور علم کی سواری عز ہے۔
جس آدمی کے مزاج میں عجز نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، اس کے لیے یہی مشورہ ہے کہ وہ علم نہ سیکھے، کیونکہ علم کی طرف جب جائیں گے تو سواری عاجزی کو بنانا پڑے گا۔ علم کا پہلا حرف عین اور اس کے نیچے زیر کسرہ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو نیچے جھکانا پڑے گا، تو پھر جا کے تم علم صحیح طریقے سے حاصل کر سکو گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ استاذ کے 3 حقوق ہوتے ہیں، اسی عاجزی کے تعلق سے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ استاذ کے 3 حقوق ہیں جو ہر چھوٹے بڑے قدیم جدید اور تحفیظ اور کتب کے ہر طالب علم پہ لازم ہے کہ استاد کے 3 حقوق ادا کرے، ورنہ وہ قیامت کے دن صحیح طریقے سے کامیابی نہیں حاصل کر سکے گا۔ پہلا حق استاد کا ہوتا ہے اعتقاد، عقیدت ہو دل میں استاذ کے متعلق، احترام ہو استاذ کے متعلق۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ استاد کا درجہ باپ سے زیادہ ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ باپ کے درجے کا بہت زیادہ ہونا یہ نصوص سے ثابت ہے، تو نصوص پہ ترجیح نہیں دی جا سکتی، اس لیے باپ کا درجہ بہرحال ہی بہت اعلیٰ ہے، لیکن استاذ کا درجہ بھی باپ سے کم نہیں ہے۔ جیسے باپ انسان کا محسن ہے، استاد بھی محسن ہے۔ جیسے باپ کے احسانات کے نیچے انسان دب جاتا ہے، استاد کے احسانات کے نیچے بھی ہم دبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس نقطے کی پہچان کر سکیں۔ پہلا حق استاد کا ہے اعتقاد، عقیدت ہو دل میں، احترام۔ اور دوسرا حق استاد کا ہے اعتماد، اس کے علم پہ، اس کی تحقیق پہ اور اس کی پاکیزگی پہ، اس کے اخلاص پہ، اس کے للہیت پہ اعتماد رکھا کریں۔ پڑھے استاد ایک استاد کے پاس، لیکن اس کے علم پہ اعتماد نہیں، اس کے فنون کی پختگی پہ اعتماد نہیں، اس کی خلوتوں کی پاکیزگی پہ اعتماد نہیں، تو ایسا علم کوئی فائدہ نہیں دے گا اور کوئی برکت نہیں حاصل ہو سکے گی۔ اعتماد استاد کا حق ہے، اس پہ اعتماد کیا جائے، اور انسان سمجھے کہ ہم نے جس امام کے پیچھے اقتداء کر کے نیت کر کے علمی نماز شروع کر دی ہے، یہ امام ہر لحاظ سے میرے لیے بہترین بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، مفید بھی ہے۔ اور تیسرا حق استاذ کا ہوتا ہے انقیاد، یہ عاجزی کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں۔ استاد کے سامنے جھک کے رہے، عاجزی ہو استاد کے سامنے۔ جامعہ خیر المدارس میں شیخ الحدیث صاحب تھے، نام میرے ذہن سے محو ہو گیا، شوق آیا کہ میں حفظ کروں۔ شیخ الحدیث ہیں، شعبہ حفظ کے قاری صاحب کے پاس گئے جو ان کے شاگرد تھے، اپنے شاگرد کے پاس گئے کہ حضرت مجھے حفظ کروائیں۔ شاگرد بھی کوئی بڑے سخت استاد تھے، اصول کے پابند تھے، ہمارے استاد محترم حضرت قاری نور محمد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی طرح۔ انہوں نے کہا استاد جی حفظ کروا دوں گا، لیکن گزارش یہ ہے کہ میری کلاس کے قوانین پہ عمل کرنا ہوگا۔ کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ کہا استاد جی میری کلاس کا قانون یہ ہے کہ فلاں وقت ناشتے سے پہلے آپ کلاس میں تشریف لائیں گے اور سبق یاد کریں گے۔ ایک دن شیخ الحدیث صاحب لیٹ ہوئے تو جس طرح باقی طالب علم کھڑے ہوتے ہیں کلاس میں، شیخ الحدیث صاحب کو بھی کھڑا کر دیا گیا کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، آپ اتنے منٹ کلاس میں لیٹ پہنچے ہیں۔ انقیاد ہونا چاہیے، استاد کے سامنے جھک کے رہو، عاجزی اختیار کرو، انشاءاللہ عزت ملے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علم کی سواری عجز ہے، جتنی عاجزی ہے اتنا ہی علم کے اندر اللہ تعالیٰ پختگی آپ کو عطا فرمائیں گے اور مضبوطی آئے گی آپ کے فنون میں۔ ایک بات اور بھی سن لیجئے علم کے متعلق، کہ علم کے حصول کا جو اصل مقصد ہے وہ رضا الہی ہے۔ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ طلبنا العلم لغیر اللہ فابا ان یکون الا للہ۔ ہم نے بعض اوقات دنیاوی مقاصد کے لیے بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کی، یہ ان کی عاجزی ہے کہ اپنی ایک کمی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں، ورنہ ہمارا یہ یقین ہے کہ انہوں نے ایسے نہیں کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم نے شہرت کے لیے، دنیاوی عزت طلب کرنے کے لیے، مال کے طلب کرنے کے لیے بھی بسا اوقات علم حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن علم اتنی پختہ چیز ہے
کہ علم کو جس نیت سے بھی ہم نے حاصل کیا، منتہا اور معال کے اعتبار سے علم نے ہمیں اللہ سے جا کے جوڑ دیا ہے۔ تو علم کے اندر میرے دوستو رضا الہی ہونی چاہیے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایاک ضمیر کو نعبد فعل پہ مقدم کیوں کیا گیا؟ اس پہ بہت ساری نحوی اور دیگر مباحث، سوال جواب حضرات اساتذہ کرام تشریف رکھتے ہیں، آپ نے ان سے سنا ہوگا۔ ایک وجہ صوفی علماء نے لکھی ہے اور بڑی خوبصورت وجہ، وہ کہتے ہیں کہ عبادت 3 نیتوں سے کی جا سکتی ہے، 3 نیتوں سے عبادت کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، عبادت کی جائے سزا سے بچنے کے لیے، جزا کی امید رکھنے کے لیے۔ نمبر 2، عبادت کی جائے اپنی روحانی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے، میں نماز پڑھوں کہ میں ولی بن جاؤں، میں زکوٰۃ دوں میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں، یہ بھی غرض ٹھیک ہے۔ اور تیسری عبادت کی وجہ اور نیت اور مقصد یہ ہو سکتا ہے، یا اللہ نہ مجھے تیری جزا کی ضرورت، نہ میں آپ کی سزا سے بچنے کے لیے عبادت کرتا ہوں، نہ میں خود کو روحانی رفعتیں دینے کے لیے عبادت کر رہا ہوں، بلکہ ایاکا مولا میری عبادت ہر قسم کے مقصد اور غرض سے پاک ہے، ایاکا میں صرف تجھے پانا چاہتا ہوں۔ جس کو میں ذرا تھوڑے سے عام لفظوں میں کہوں، یا اللہ مجھے تیری جنت کی بھی ضرورت نہیں، یا اللہ میں خود بھی نیک مشہور نہیں ہونا چاہتا، میں صرف آپ کو پانا چاہتا ہوں، آپ میرے بن جائیں۔ معنی یہ بنے گا جب آپ میرے بن گئے پھر جنت بھی میری ہو گئی، پھر ساری عزتیں بھی میری ہو جائے گی۔ تو ایاکا کو مقدم کر کے اللہ نے اشارہ فرما دیا کہ تمہاری عبادت تیسرے درجے کی ہونی چاہیے، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو۔ تو علم کے اندر بھی جیسے استاد محترم ابھی پڑھ رہے تھے حضرت سفیان رحمہ اللہ کا قول، علم بھی ایک نماز ہے، عبادت ہے، اس کے اندر رضا الہی مقصود ہو۔ تو خیر 3 حروف سے پہلی جو چیز بنتی ہے، پہلی شکل بنتی ہے، وہ علم ہے۔ پھر انہی 3 حروف کو دوسری شکل دی جائے تو یہ عمل بنتا ہے۔ اب عمل یہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے ہمیں عمل کے متعلق ایک لفظ اشارہ دیا، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس کائنات میں ساری باغ دوڑ ہے ہی عمل کے لیے، اور ہم سب کا عمل احسن ہونا چاہیے میرے دوستو۔ اور احسن عمل کی 2 شرطیں لکھی ہیں مفسرین نے۔ علامہ ابن ابی الدنیا کی کتاب الاخلاص والنیہ، انہوں نے لکھا احسن کی 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 اخلص، نمبر 2 اسوب۔ اخلص یعنی اس عمل میں رضا اللہ کی مقصود ہو، نیت بالکل خالص ہو۔ اسوب یعنی وہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو عین لام اور میم، اور پھر انہی حروف کو دوسری شکل سے دیکھا جائے تو انہی سے عمل بنتا ہے۔ عمل بھی اپنے اندر لے کے آنا ہے ہم نے، اور جب علم و عمل کی دونوں چیزیں ہمارے اندر آ گئیں، پھر تیسری شکل بنتی ہے میرے دوستو، جس کو کہا جائے گا لمع۔ علم، عمل، اور تیسری شکل کیا بنے گی؟ لمع۔ علم بھی آسان ہے، عمل بھی آسان ہے، اور یہ دونوں کوششیں ہیں۔ یہ جو تیسرا لفظ بنا ہے ان 3 حروف سے، یہ جزا ہے۔ لمع، جس نے علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا، اور پھر جس نے عمل کیا، لمع، اس آدمی کو اللہ دنیا و آخرت میں چمکدار ستارہ بنا دیا کرتے ہیں۔ علم محنت سے حاصل کریں، عمل اخلاص سے کریں، انشاءاللہ العزیز لمع آپ کی زندگی میں آئے گا، آپ چمکدار ستارے بن جائیں گے۔ آپ زمین پہ چل رہے ہوں گے اور حدیث کی صدا آئے گی، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، کہ فرشتے اپنے پروں کو طالب علم کی رضا اور اس کی پسندیدگی کے لیے اس کے قدموں کے نیچے بچھا رہے ہوتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کے اس جملے کا سمجھیے۔ اس کا ایک معنی تو یہ عام ہے جو ہم نے سنا ہوا، مشہور یہی ہے کہ طالب علم چلتا ہے، لتضع اجنحتها، فرشتے اپنے پر اس کے نیچے بچھاتے ہیں۔ اس کا ایک معنی محدثین نے یہ بھی لکھا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتا ہے، تحصیل علم کے سفر میں فرشتے اس طالب علم کے معاون بن جایا کرتے ہیں،
اور اس کا معنی بعض محدثین نے یہ کیا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتا ہے، فرشتے اپنی پروازیں چھوڑ کے ان طالب علموں کی علمی مجالس میں شریک ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ لمع چمکدار ہو جاتا ہے انسان یہ علم حاصل کر کے۔ تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ نے ایک جملہ، ایک حدیث مبارکہ، جزاکم اللہ خیرہ، میری سعادت، امام رازی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، فرمایا ہر دن میں اللہ 1000 رحمتیں آسمان سے نازل کرتے ہیں، ان 1000 رحمتوں میں سے 999 رحمتیں علماء، طلباء اور ان کی مجلس میں بیٹھنے والے مومن لوگوں کو اللہ عطا کیا کرتے ہیں۔ 999 رحمتیں روزانہ اللہ تعالیٰ صرف علماء اور طلباء اور ان سے محبت کرنے والوں کو دیا کرتے ہیں۔ ایک رحمت پھر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے لوگوں پہ بانٹ دیا کرتے ہیں۔ یہ ہے لمع، انسان ایسے چمکتا ہے جس کو حدیث مبارکہ میں کہا گیا مصابیح الہدا، اللہ ہدایت کا چراغ بنا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کے علم و عمل کے اندر اچھی خوشبو موجود ہو۔ تو میرے دوستو، ہم نے علم بھی حاصل کر لیا، کچھ نہ کچھ عمل کی بھی توفیق مل گئی۔ جب عمل کی توفیق ملے گی پھر انشاءاللہ ہمارے علم کے اندر چمک آ جائے گی، پھر ہمارے علم کے اندر روشنی آ جائے گی، پھر ہم بولیں گے، ہمارے بولوں سے لوگوں کو ہدایت کے راستے نظر آیا کریں گے۔ میرے دوستو، یہ جو ہمارے علماء ہیں، اساتذہ کرام ہیں، انہوں نے بھی وہی کتابیں پڑھی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم سے مراد، میں فی الحال جو طلباء ہیں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ جو علم پہلے لوگوں کو بایزید بستامی بنا گیا اور مجدد الفسانی بنا گیا اور مولانا احمد علی لاہوری بنا گیا اور مولانا حسین علی الوانی بنا گیا، وہ علم آج ہمیں وہ کیوں نہیں بنا رہا؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، جامعہ دار التوحید و سنت، استاد العلماء حضرت مولانا حبیب الرحمن فاروقی صاحب، درجہ دورہ حدیث۔ میں اس اختتامی تقریب میں حضرت رئیس الجامعہ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور دورہ حدیث کے طلباء کرام کو اس چیز پہ بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے استاد محترم کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کیا۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں میرے دوستو۔ میں نے بات شروع یہ کی تھی کہ عربی کے 3 حروف ہیں، ان کو اگر ملایا جائے تو ان کی 3 شکلیں بنتی ہیں، اور ان 3 شکلوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہماری زندگی حسین ترین ہو جائے گی۔ وہ 3 حروف ہیں عین، لام اور میم، اور ان 3 حروف سے 3 لفظ بنتے ہیں، علم، عمل اور لمع۔ تو گویا کہ میری اس طالب علمانہ گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا، من علم وعمل فقد لمع، جس نے اچھا علم حاصل کیا پھر اس پہ عمل کیا، وہ آدمی دنیا و آخرت میں چمکتا ہوا ستارہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب انشاءاللہ صحیح البخاری کی آخری حدیث